اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج جو موضوع ہے ہم اس کی جانب بھی بڑھیں گے، لیکن پہلے میسج ہے ون آف دی بیسٹ ڈرنکنگ واٹر فریش ون جو کہ دستیاب ہے اور آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ آلودہ پانی سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس کا سدباب کرنے کے لیے یہ پانی جو ہے آپ کی دہلیز تک پہنچ رہا ہے اور یہ دستیاب ہے، اسے ضرور استعمال کریں۔ آج ہمارا ناظرین موضوع ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد کا مفہوم بھی انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے اور قرآن و حدیث میں جو اس کے حوالے سے احکامات آئے ہیں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کی حق تلفی ہو جائے تو اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ یہ بھی لوگوں کا تصور ہے کہ جناب ہم سے کوئی والدین کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی ہم سے زیادتی ہو گئی ہے تو چلیے یہ تو باہمی محبت کے رشتے ہیں، لوگ معاف کر دیں گے۔ تو کیا اس طرح یہ ساری غلطیاں ہماری معاف ہو جاتی ہیں اور کیا اس سے ازالہ ہو جاتا ہے؟ یہ تمام چیزیں ہم ہماری جو روزمرہ زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں اور جس میں اصلاح کی بہت ضرورت ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر مقتدر و معروف شخصیات حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد آصف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ثقلین رشید، دانیال شیخ، ماسٹر سمیر اور علی شبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز فرمائے درود شریف پڑھ کر، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کی جانب جائیں گے اور علماء حضرات سے آج کے موضوع پر انشاءاللہ بہت مفید کلمات سنیں گے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں، اٹھ کے جاؤں آقا جی، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے،
بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا کہنے دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے. حضرت منور بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے ہمارے چاروں شناخواں. اور آج موضوع جو ہے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے جس کے بارے میں جاننا سمجھنا اور جس کی معرفت بہت ضروری ہے. اگر سمجھ جائیں گے تو پھر بہت ساری چیزوں سے غلطیوں سے ہماری زندگی جو ہے وہ محفوظ رہے گی. چونکہ جب معرفت نہیں ہوتی کسی چیز کی تو ہم کرتے چلے جاتے ہیں, آخر میں زندگی کے آخری حصے میں جا کے احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں کہاں زندگی میں غلطیاں کی ہیں. اور حقوق جو ہیں ایک دوسرے کے اس کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ جب ہم کوئی بھی عمل کریں, کوئی زبان سے لفظ نکالے تو کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کے یعنی جذبات مجروح نہ ہو. اس حوالے سے ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. علم و علماء میں آج حقوق العباد موضوع ہے. اس کا مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے اور قرآن و حدیث میں جو اس کے لیے احکامات ہیں اس کی روشنی میں ہم گفتگو سننا چاہیں گے. علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ارشاد فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاً یہ سمجھنا چاہیے کہ حق کسے کہتے ہیں. آسان الفاظ میں اذہان عوام کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ حق ایک ایسی ذمہ داری کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک ذات کے پیش نظر دوسری ذات پر لازم کر دیتا ہے. ٹھیک. اب اگر وہ پہلی ذات خود اللہ کی ہو تو اسے حق العبد کہتے ہیں. جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اللہ نے یہ ہم پہ ادائیگی ایک ذمہ داری دی ہے اور کس وجہ سے؟ اللہ کی ذات کی وجہ سے ہم کرتے ہیں, کسی مخلوق کی وجہ سے نہیں کرتے. اس کو حق اللہ سے تعبیر کرتے ہیں. بالکل. اور اگر کوئی مخالف جس کے پیش نظر ہے وہ مخلوق ہے تو اس کو حق العبد سے اور جمع حقوق العباد سے تعبیر کرتے ہیں. اب اگر وہ سامنے ماں باپ ہیں تو ماں باپ کے حقوق کہلاتے ہیں, بیوی کا حق, شوہر کا حق, اولاد کا حق, ماتحت کا حق, حکمران کا حق, یہ حقوق بنتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدیثوں کو نچوڑ ہے کہ اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے کہ بروز قیامت جب تک مظلوم کو اس کا حق نہ دلوا دے ظالم کو چھوڑے گا نہیں. اللہ ضرور حساب و کتاب ہوگا. وہ اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے, وہ دوسرے کو بھی کر سکتا ہے, اس کو کل اختیار حاصل ہے, لیکن خود اس نے اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے کہ وہ حق اللہ چھوڑ دے گا, معاف کر دے گا, لیکن حق العبد میں ضرور سامنے کھڑا کرے گا. اب جب سامنے کھڑا کرے گا تو دو صورتیں ہوں گی. ایک تو وہ جیسے ہم حدیث کل بھی ہم نے پڑھی تھیں کہ سرکار نے مفلس والا فرمایا کہ وہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, بہت ساری عبادات لائے گا, کسی کو مارا ہوگا, ظلم کیا ہوگا, مال کھایا ہوگا, اس کی نیکیاں کچھ لے جائے گا, کچھ یہ ختم ہو جائیں گی تو ان کی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا.
تو بعض اوقات تو یوں مناظر نظر آئیں گے میدان محشر میں کہ حق العبد میں کوتاہی جہنم میں داخلے کا سبب بنے گی. اللہ. جیسے ماں باپ کے حق میں کوتاہی، ہم نے بڑا کلام کیا اس پر کہ جہنم کا راستہ ہے. اور کبھی ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کو ظالم سے راضی فرما دے گا. یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم سے ظالم کو معاف کر دے، لیکن مظلوم کا معاملہ بھی ہے تو راضی کرے گا. یا جیسے کسی نے حج کیا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج مقبول ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طویل حدیث ہے کہ میدان عرفات میں جب دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا کہ جتنا میرے حق میں کوتاہی کی حبیب میں نے معاف کر دیا. تو سرکار نے فوراً کہا اللہ تعالیٰ ظالم کو بھی معاف کر دے. تو کوئی جواب نہ آیا. پھر جب مزدلفہ تشریف لائے اور دعا مانگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ظالم کو بھی معاف کر دیا. اللہ سبحان اللہ. تو اب ظالم کو معاف کرنے کا مطلب تو کیا مظلوم اس سے مواخذہ نہیں کر سکے گا؟ اب یہ پھر اس کی تعویل ایک بیان کی ہے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ مظلوم کو ظالم سے راضی کر دے گا. جس سے ایک روایت میں ہے کہ ایک ظالم مظلوم کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کی نیکیاں ظالم کی اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، پھر اس کی برائیاں ڈالی جائیں گی، اور پھر بھی حساب کتاب پورا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ ابھی بھی حساب پورا نہیں ہوا، مظلوم کہے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذرا اوپر دیکھ. وہ دیکھے گا اس کو جنت کا زبردست ایک محل نظر آئے گا. تو وہ پوچھے گا یا رب کریم یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا جو اس کی قیمت دے دے. وہ کہے گا یا رب کریم کون اس کی قیمت دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو دے سکتا ہے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے ظالم بھائی کو معاف کر، یہی اس کی قیمت ہے. وہ فوراً کہے گا اللہ تعالیٰ گواہ رہے میں نے اس کو معاف کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کا ہاتھ پکڑ دونوں جنت میں چلے جاؤ. سبحان اللہ. لیکن جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس جہت سے ہماری طرف متوجہ نہ ہو اور خدا نہ خواستہ میدان معاشر میں پھنس جائیں. اسی لیے وہ دوسری حدیث بھی ہم آری ڈسکس ہوئی تھی کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ بروز قیامت نہ دراہم ہو نہ دنانیر، اگر مسلمان کی عزت یا اور معاملے میں اس پر ظلم کیا ہو تو اس سے معافی مانگ لیں، ورنہ وہاں پہ اس کی نیکیاں نکالی جائیں گی اور نیکیوں سے حساب پورا نہیں ہوگا تو برائیاں نام اعمال میں ڈالی جائیں گی. اس لیے ہم سب کو غور کرنا چاہیے. شوہر ہے تو وہ بیوی کے بارے میں غور کرے کہ میں نے کوتاہی تو نہیں کی، اس کا حق تو نہیں مارا. اس طرح بیوی شوہر کے بارے میں، ماں باپ اولاد، اولاد ماں باپ کے بارے میں، آفیسر اپنے ماتحت، ماتحت اپنے باس کے بارے میں اچھی طرح غور کرے. ٹیچر شاگرد کے، شاگرد ٹیچر کے بارے میں غور کرے کہیں ہم سے ظلم تو نہیں ہو گیا، ناانصافی تو نہیں ہو گئی. اور بس اس میں آخری بات یہ ہے کہ اس پہ ذرا غور کریں لوگ کہ حق تو ایک وہ ذمہ داری ہے جو اللہ نے لازم کی ہے، بالکل ایک ذات کے پیش نظر دوسرے پر. اب یہ بعض اوقات ہمارے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ بیوی کہتی ہے میرا حق ہے مجھے دو. اچھا جب وہ دعویٰ حق کر رہی ہے تو اس کا مطلب وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیش نظر یہ ذمہ داری تم پر لازم کی ہے. تو اب اس کو ثبوت بھی تو عورت کو ہی دینا ہے نا. وہ ثابت کرے کہ یہ ذمہ داری واقعی اللہ تعالیٰ نے شوہر پہ ڈالی ہے کہ نہیں. ایسی شوہر چوڑاؤ کے بیٹھا ہوتا ہے یہ تو میرا حق ہے. بھائی تو ثابت کرو ذرا کہ اللہ نے ذمہ داری تمہاری بیوی پہ تمہارے حق میں ڈالی ہے. جب اس طرف آئیں گے نا کہ اس کی دلیل فراہم کرو، دلیل نہیں ہوگی، ہزارہ مسائل میں نہیں ہوگی. اگر ہر شخص مطالبہ کرتے ہوئے یعنی یہ کہتے ہوئے میرا حق ہے، یہ مطالبہ کرتے ہوئے سوچ لے کہ اس کے پیچھے شرعی دلیل کیا ہے، تو انشاءاللہ ہزاروں حقوق سے تو ویسے دستبردار ہو جائے گا. اور خود نہیں پتا تو کسی اچھے مفتی صاحب سے معلوم کر لے. ماں کہتی ہے میرا حق ہے تم سیلری لاؤ، آدھی سیلری مجھے دو. اچھا میں دیکھ بس سمجھانے کے لیے آخری بات میں کہتا ہوں یہ میرا حق ہے، 1000 روپے روزانہ مجھے پروگرام کے بعد دیا کریں. آپ کہیں گے نا مفتی صاحب اگر حق ہے تو ثابت تو کر دیں، میں دے دیتا ہوں. یہ ہے بات اصل میں کہ ثبوت ہونا ہی اور میرا حق ہے. کہاں سے تم نے حق نکال لیا؟ شریعت آپ کی تو نہیں ہے نا، اس کی دلیل بھی تو پیش کریں. بس اللہ تعالیٰ سمجھنے کیا اچھی بات. کیا اچھا ہم نے خود احتسابی کا ایک پروگرام کیا محاسبہ نفس کے حوالے سے، اس میں بھی یہی چیز تھی کہ جو ہمارے اعمال و افعال ہے اس پہ ہم غور کریں اور اس کی تطہیر اور اصلاح کے لیے کوشش کریں. تو یہ بھی تقریباً وہیں پر جا رہا ہے مضمون کہ انسان معافی تو مانگ لے کم از کم اپنے کیے پر، اپنے کہے پر، کہ کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کی حق تلفی ہوئی ہے. ہم یہاں سے بھی بچنا چاہتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ معاف کر دے گا تو پھر تو کوئی بات ہی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو چیز مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی بڑی اہم چیز ہے، اس پر مزید بات کریں گے. اور جب کسی چیز کی وعیدات کے بارے میں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں معرفت ہو جاتی ہے، تو پھر ہم کانشیس ہو جاتے ہیں کہ ہاں واقعتاً اس کے تو بہت زیادہ ہمیں سامنا کرنا پڑے گا اس کی سزاؤں کا. اور وعیدات کیا ہے اس حوالے سے اگر حق تلفی ہو جائے حقوق العباد میں تو اس کی وعیدات کے حوالے سے جو ارشادات ہیں قرآن کریم میں اور احادیث میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے. دیکھیے مفتی صاحب اللہ نے ضمناً یہ بھی ذکر فرمایا بہت سارے حقوق کے حوالے سے، جہاں حقوق اللہ کے اور حقوق العباد کا ایک عوام الناس کے اندر بھی جھگڑا ہوتا ہے اور عوام الناس یہ بات کرتی ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق تو معاف ہو جائیں گے لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے. تو
تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو حقوق العباد بھی ہیں یہ بھی رب تبارک من وجہ جو ہے یہ بھی حقوق اللہ ہے، واہ، اس لیے کہ یہ حقوق العباد کس نے لازم کیے اور کس نے بتایا ہے، تو یہ اس اعتبار سے تو اس جھگڑے کے اندر نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ دونوں رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لازم و ضروری بے کیے شک بے شک، کہ ایک بندے کے دوسرے بندے پر کیا حقوق ہے اور کیا چیز ہے۔ دیکھیں سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بھی خاص طور پہ فرمایا کہ وہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے وہ اس کی عزت ہے، اس کی عصمت ہے، اور فرمایا کہ اس کے سارے اس کی جان مال عزت و آبرو حفاظت کرنا ہے۔ اس اعتبار سے اگر کوئی بندہ کسی کے مال کو ہڑپ کر لیتا ہے، کسی کی زمین کو ہڑپ کر لیتا ہے، کھا جاتا ہے، تو اس کا تو دیکھیں نہ کوئی وظیفہ پڑھنے سے ختم ہوگا اور نہ کوئی تسبیح پڑھنے سے، نہ شب برات میں لیلۃ القدر میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے سے، ورنہ بندہ کہے بھائی میں تو کچھ نہیں دینا ہے، لوگوں کا تصور یہی ہے، میں تو آج جو نا شب برات میں 2 رکعت پڑھ کے آ 5000 گیا لوگوں کو میسج کرنے سے بھی نہیں ہوگا، بولا میرا تو ختم ہو گیا تو میرے سے پیسے نہیں مانگنا، یہ جو ہے وہ دینا پڑے گا، مال ہی دینا پڑے گا، اس کا مال اس کا کوئی بھی بدل نہیں ہے۔ زمین اگر کسی نے ہڑپ کی ہے، آج کل یہ ایک فیشن چلا ہوا ہے کہ یار کسی کا خالی پلاٹ دیکھو بہت سارے دنوں دیکھو تو کہتے ہیں مرا ہوا ہے پلاٹ، یہ بندہ آ نہیں رہا ہے، بہت دن ہو گئے، چکر نہیں لگا رہا ہے، اس کو ہڑپ کر جاؤ، اس پہ جھنڈا لگا دو یا باؤنڈری لگا دو، بالکل جھنڈا لگا ڈالو، اس پہ جھنڈا لگا ڈالو، باؤنڈری لگا ڈالو۔ تو یہاں پر تو بڑا آسان ہے، یہ ایک دھندا بنا ہوا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر فرمایا کہ انسان کو جو ہے وہ وہاں پر جب کھڑا ہوگا کہ نہ کوئی اس کے پاس دراہیم ہوں گے، نہ دنانیر ہوں گے، نہ کوئی مال ہوگا، جیسے مصعب نے ذکر فرمایا کہ پھر اس کے اعمال اس کو دیے جائیں گے، جب اعمال ختم ہو جائیں گے تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے نا اس کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے۔ تو اس لیے کسی کا اگر مال لیا ہے، کسی کی زمین لی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، کوئی زیادتی کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے معاملات کو یہیں پر حل فرما لو۔ یعنی حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارک کے اندر اگر میں آیات پڑھوں تو کتنی آیات ہیں کہ رحمت ہی رحمت، فبما رحمت من اللہ لنت لہم حریص علیکم بالمؤمنین، لیکن اس کے باوجود جنازہ آیا تو آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ شخص جو ہے کسی کا قرضہ تو نہیں لیا ہوا اس نے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہاں اس نے لوگوں کا قرضہ دینا ہے۔ فرمایا میرے ساتھیو تم نماز پڑھو، میں اس کے جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کے سارے قرضے جو ہے نا اپنے ذمہ داری پر لیتا ہوں۔ تو یہاں ہم یہ قرضے تو کیا، ہم تو لوگوں کے مال ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے، بالکل بالکل، لوگوں کا مال ہم کھا کے بیٹھے ہوئے، اور ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے نا میں ایک جا کے خانہ کعبہ کا طواف کر کے آؤں گا، چکر لگاؤں گا تو یہ جتنے دیے ہوئے لوگوں کو چکر ہیں یہ ایک چکر کے اندر سارے معاف ہو جائیں گے، اور میں یہ معاف نہیں ہوں گے، یہ تمہیں اس کو دینا پڑے گا۔ تو آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے کے اندر اتنے زیادہ لوگوں کے حقوق تلفی کی جا رہی ہے۔ اچھا یہ تو باقاعدہ طور پر بڑی سطح کا ہے، گفتگو کے اندر دیکھیں کسی کو گالی دے دی، کسی کی دل آزاری کر دی، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، اور اس کے بعد کیا ہم نے کیا ہے کہ شب برات پر ایک میسج بنا کے اور 500 نمبروں کو سینڈ کر دیتے کہ اگر میرے سے غلطی، ویسے تو میں بہت صحیح آدمی ہوں، ایسا ہوں نہیں ہوں، لیکن اگر اف بٹ کے ساتھ کہ اگر ایسا ہو بھی گیا ہو تو معاف کر دینا، بلکہ ساتھ دکھیں کہ بھائی دیکھیں یاد رکھنا معاف کرنا بہت ضروری ہے ایک مسلمان۔ بھائی آپ نے ایک بندے کی عزت کو پامال کیا ہے، آپ نے اس کی دل آزاری کی ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ رسم محبت ادا کرنے سے، رسم توبہ ادا کرنے سے، اور یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ 500 نمبر میں کون کون بندہ ہے کون کون بندہ نہیں ہے جی۔ تو معافی اگر آپ کو ماننی ہے اور اگر واقعاتاً آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر حساب کتاب برابر کر لیں تو تھوڑا سا ایک سٹیپ نیچے آئیے، آپ کھڑے ہو کر اس کے سامنے شرمندگی کا اظہار کریں کہ یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اف بٹ کے ساتھ نہیں۔ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، توبہ ویسے بھی ہوتی نہیں اف بٹ کے ساتھ کہ اگر مگر کی توبہ نہیں ہے، سب سے پہلے آپ ایکسکیوز کریں اور سب سے پہلے ایکسپٹ کریں آپ کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، معافی مانگے۔ اور اگر کسی کا لینا دینے کا ہے تو فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے معاملہ کر لو کہ تم نے اس دن نہ درم ہوں گے، نہ دنانیر ہوں گے، نہ کوئی چیز ہوگی۔ قیامت کے میدان کے اندر انسان جو ہے بہت نامہ اعمال لے کر آئے گا، لیکن یہ لوگوں کے حقوق تلف کرنے کی وجہ سے فرمایا قلاش ہو کر اس کے بارے میں آواز دی جائے کہ یہ وہ آدمی ہے بدنصیب جو اعمال تو پہاڑ کے برابر لے کر آیا، لیکن لوگوں کے حقوق اتنے تلف کیے ہوئے تھے کہ یہ خالی ہو کر جو ہے وہ جا رہا ہے۔ تو یہ بڑا حساس اور بڑا نازک معاملہ ہے، فرمایا اس معاملے کے اعتبار سے کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ برتی جاتی ہے، بلکہ اس کو کسی توجہ کے اندر نہیں لاتے۔
جو اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید میری تسبیحات، میری عبادات، میرا یہی سب کچھ میرے لیے کافی ہوگا. اچھا ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ جی جو ہے نا وہ نماز پڑھنے کی، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو ہیومن رائٹس کے معاملات ہیں، فلاں چیزیں، یہ سب سے زیادہ ہے. تو یہ دونوں کے دونوں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قیامت کے دن کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ. تو کہیں وہاں پر ہمارا معاملہ جو ہے وہ خفیف نہ ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا خوبصورت، بڑی صراحت کے ساتھ دونوں حضرات نے ماشاءاللہ ہماری رہنمائی فرمائی اور آپ کی رہنمائی فرمائی. ہم شرمندہ ہونا نہیں چاہتے اپنے کیے پر بھی کہ جناب بس کر لیا نا، بس اس کو پردے میں رہنے دے، پردہ ڈلا ہوا ہے. شرمندہ نہیں ہونا چاہتے ہم، کسی کے آگے اپنی بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. یہ ذرا ظرف پیدا کریں نا تو پھر انشاءاللہ بہت سی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب، آج علم و علماء میں موضوع ہے حقوق العباد، اور اس پر جو ابتدائی گفتگو ہوئی، ابتدائی کلمات آپ نے دیکھے، بہت مضبوط بنیاد فراہم فرما دی ہمارے دونوں اسکالرز نے. میں مفتی محمد آصف صاحب کی جانب جانا چاہوں گا. حقوق العباد میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، اور ہوتی ہے ڈیفینیٹلی، بطور انسان ہم سے ایک خطا کا پیکر ہے انسان، تو اس کا ازالہ کیا ہے حضرت؟ اس پر میں چاہتا ہوں کچھ گفتگو فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ازالہ اسی صورت میں انسان کر سکتا ہے کہ جب اسے احساس ہو کہ آخرت ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب طلبی کے بارے میں اسے یقین کامل حاصل ہو، یا کسی درجے میں زندگی کے کسی موقع پر کسی کی بات اثر کر جائے اور اسے یہ ادراک اور احساس ہو کہ یہ بہت سارے لوگوں کی حق تلفی کر چکا ہے، اور آخرت میں اگر اسی طرح سے یہ ان حقوق کا بوجھ لے کر دنیا سے چلا گیا تو بہت بڑے خسارے کا باعث ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کے دفاتر 3 طرح کے ہیں. پہلا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ بھی نہیں بخشے گا، یہ کفر و شرک ہے. دوسرا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دفتر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ بندے کا قصور اور گناہ ہے جو اس کے یعنی بندے کے اور رب کے معاملے کے درمیان ہے. جیسے عبادات میں کسی نے قصور کیا، نماز روزے وغیرہ میں کوتاہی، اللہ تعالیٰ اس میں سے جو چاہے گا بخش دے گا. اور تیسرا دفتر وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، اس کا بدلہ ضرور ہوگا، اور یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے معاملے کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہاں جو نفسہ نفسی اور خود غرضی کا عالم ہوگا وہ اس درجے میں ہوگا کہ دوسرے دوست، احباب اور اعزاء اقرباء کی حق تلفیاں تو اپنے مقام پر، والدین کے حق میں جو اولاد نے کوتاہی کی ہوگی تو حضور فرماتے ہیں کہ والدین اس سے لپٹ رہے ہوں گے کہ ہمارا حق دو، اور وہ یہ کہے گا کہ میں تمہاری اولاد ہوں. تو حضور فرماتے ہیں، آپ کی دہن اقدس سے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ وہ یہ تمنا کریں گے والدین کے کاش زیادہ ہوتا. یعنی والدین جو ہے وہ یہ چاہیں گے کہ آج ہماری کسی طرح سے خلاصی ہو جائے، جان چھوٹ جائے، چاہے کسی کی بھی نیکی ہمیں حاصل ہو. تو اگر اس پر انسان غور و تفکر کرے تو کہیں کسی درجے میں شاید اس کی تلافی کر سکے، ورنہ تو یہاں جو حق تلفیاں ہوتی ہیں اس میں انسان جو ہے وہ حد درجے بڑا ہوا ہے اور اسے گویا کہ اپنا پیدائشی حق سمجھتا ہے، اور اسے ذرہ برابر بھی اس بات کا احساس نہیں ہے اور خدا خوفی نہیں ہے، اور وہ حق تلفیاں کرتا چلا جا رہا ہے. یہ اس کی تعریف جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے بھی بیان فرمائی کہ حق جو ہے وہ مالی مطالبہ ہے جو شرعاً کسی کے ذمے کسی کے لیے ثابت ہو، تو یہ مالی اعتبار سے حق العبد ہوتا ہے. اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ انسان نے خود جو ہے وہ اپنے اوپر مصیبت لے لی، وہ اس طرح سے کہ کسی کو تکلیف یا آزار پہنچایا اور اس کے نتیجے میں وہ قصوروار ٹھہرا. تو اب چاہے کسی کا کوئی دین ہو یا کوئی ظلم کی صورت ہو، یہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں حق العبد کی، کہ کوئی چوری وغیرہ کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، رشوت لی ہے، سود وغیرہ لیا ہے، تو مال بھی دینا ہوگا، مال بھی ہے یعنی ایک دین بھی ہے، اور اس نے ظلم بھی کیا ہے، دونوں چیزیں یہاں پر جمع ہو گئی. اور ایک صورت صرف ظلم کی ہوتی ہے جس میں دین نہیں ہوتا، کہ کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے غلط طریقے سے بے اجازت شرع. تو یہ وہ اعمال ہیں کہ اس میں دین تو نہیں ہے، اس کا کوئی مالی معاوضہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ظلم کی ایک صورت ہے. تو جب تک جس درجے کا گناہ ہوگا، جس درجے کی حق تلفی ہوگی، اس درجے ہی کا تدارک شریعت کو مطلوب اور محبوب ہے. اسی کے بعد انسان جو ہے آزاد ہو سکتا ہے اس بوجھ سے. تو لہٰذا اگر کسی سے
رشوت لی ہے تو اب یہ دین بھی ہے، قرض بھی ہے اس کے ذمے، اور ظلم بھی کیا ہے اس نے. اب یہ جب تک وہ مال اس کو واپس نہیں کرے گا، ایک تو اللہ سے معافی مانگے کہ اس کا قصور کیا، اس کی بات نہیں مانی، دوسرا بندے پر ظلم کیا کہ اس سے رشوت لی اور اس کا مال غصب کر لیا. اچھا، مال بھی واپس کرنا ہے، معافی بھی مال بھی واپس کرنا ہے اور معافی بھی مانگنی ہے. اسی طرح سے اگر مالی معاملات بہت سارے ہوتے ہیں، کاروباری معاملات ہوتے ہیں، وراثت کے حقوق ہیں، جو ہے جس کے ہاتھ میں آ گیا کنٹرول، بس اسی کا سب کچھ ہے، باقی کسی اور کا نہیں ہے. اور اس میں تو میرا جو واسطہ پڑا ہے لوگوں سے، اس درجے میں لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں کہ جو شریعت مطہرہ نے، قرآن عظیم نے واضح طور پر وراثت کے جو حصے بیان کر دیے، وہ اس پر بھی اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں چند ٹکوں کے لیے. تو انسان جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو تباہی کے درجے پر اتارتا ہے. تو بہرحال جب تک وہ مال واپس نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا تدارک نہیں ہو سکتا. اور جو تکلیف پہنچائی ہے، اگر ذلت میں مبتلا کیا ہے، مارا ہے، تو پھر خود کو اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرو اور سامنے والے کو کہو کہ بھائی اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو یا پھر مجھے معاف کر دو. اور یہ مال کے بارے میں بھی جو یہ کہا گیا ہے مال واپس کرنا ہوگا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مال اب نہیں ہے اس کے پاس، تو اب یہ اس سے معافی بھی طلب کرے اور اس سے وعدہ کرے کہ اگر میرے پاس مال آیا تو میں تمہیں واپس کر دوں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش لازم ہوگی، تب کہیں جا کر جو ہے وہ یہ قصور معاف ہو سکتا ہے، ورنہ پھر آخرت میں حسرت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں. اللہ اکبر. یہ تو چیز بالکل اٹل ہے ازروع قرآن کہ ایک نیکی بھی اللہ کی بارگاہ میں ہماری کاؤنٹیبل ہے، اور ایک بدی بھی جو ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر کیے جاتے ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کاؤنٹیبل ہے، اس کا بھی ہمیں سامنا کرنا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی چیز احکامات موجود ہیں. مفتی صاحب سے ہم یہ جاننا چاہیں گے، ایک تصور بہت عام ہے اور کہا بھی یہی جاتا ہے کہ اللہ تو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کے جو حقوق اللہ کے حوالے سے بات ہوئی، لیکن بندوں کے جو حقوق ہے وہ معاف نہیں ہوتے. مفتی صاحب اس پر کیا روشنی ڈالیے گا؟ یہ بہت عام ہے، یہ ایک فقرے کے طور پر یہ بات کہی جاتی ہے، آپ میں چاہتا ہوں اس پر روشنی ڈالیے. دیکھیں، میں نے بھی تمہیداً اور بھی آصف بھائی نے، جو آصف صاحب نے حدیث بیان کی کہ تیسری قسم کا جو ایک معاملہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ بالکل نہیں بخشے گا، وہ وہی مظلوم کا معاملہ ہے. تو ایک جہت سے یہ صحیح بات بھی ہے کہ جب تک آپ اپنی حق تلفی کا تدارک نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا. یہاں اللہ نے اپنے بندوں کا اعزاز ایک بلند کر دیا ہے، ورنہ چاہے تو وہ جو کرنا چاہے کرے، کون اس کو روک سکتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو لہٰذا جیسے حضرت صاحب نے فرمایا کہ جو حق العبد ہوتے ہیں، جو اس میں کوتاہی ہوتی ہے، تین طرح کی ہوتی ہے، یا تو آپ نے جسمانی تکلیف پہنچائی ہوگی، یا روحانی تکلیف پہنچائی ہوگی، اور یا مالی طور پر کوئی نقصان پہنچایا ہوگا. جسمانی میں اپنے آپ کو پیش کریں کہ تھپڑ مارا تو یا تم مجھے مار لو، دانت توڑا ہے کسی کا تو میرا اب دانت توڑ لیں. اللہ. اب اگر وہ سامنے والا معاف کر دے تو اس کی اعلیٰ ظرفی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں بہت سو کو معاف فرمایا، کبھی انتقام نہیں لیا ذات کی خاطر. تو یہ سب سے بیسٹ وے ہے. لیکن بہرحال اگر وہ کہے کہ ہاں میں نے تھپڑ مارنا ہے، تو یہ نہیں کہ ابے میں نے تو ویسے ہی کہا تھا، تو چڑھ گیا سر کے اوپر، ایک اور مار دیا، گھوسا کے لے اور لے لے پھر. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ واقعی ہے تو ہے. اسی طرح اگر شوہر نے بیوی کے حق میں کوتاہی کی ہے تو آج معافی مانگ لینا میں کوئی بے عزتی نہیں ہے. بالکل. کل میدان محشر میں تو قدموں میں گرنا ہی پڑے گا، پھر کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے اسی طریقے سے بعض بچوں میں بڑی ایگو ہوتی ہے کہ یار ہم ماں باپ سے کیوں معافی مانگے، ماں باپ سے معافی نہیں مانگے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ ریزسٹنس اپنے اندر ایک محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ماں باپ تو بڑی عظمت والے، قدموں میں گر جائیں، ہاتھ جوڑ لیں. ان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے نا حضرت. جی وہی بات ہے کہ ایگو ہرٹ ہوتی ہے. تو لیکن آج اگر ہرٹ نہیں کریں گے، اس پہ غالب نہیں آئیں گے، تو کل بروز قیامت تو ہونی بے شک. وہ تو بڑی ذلت والا معاملہ ہے. تو اس لیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اس لیے ہر ایک کو غور تفکر کرنا چاہیے. ہم اپنی روزمرہ گفتگو کے اندر، گھر کے اندر کتنا ایسا ہوتا ہے، ماسیوں کو ڈانٹ دیتی ہیں بعض بہنیں، دل آزاری کر دیتی ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر اس نے غلط کام کیا ہے تو تھوڑا بہت چلتا ہے. اچھا، یہ بھی عموماً معذرت کے ساتھ ضمناً کہ کوئی چیز ادھر ادھر ہو گئی، خود رکھ کر بھول گئے، آپ نے الزام لگا دیا ماسی پر یا کام کرنے والے پر، اس سے کس قدر ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہوگی کام کرنے والے کی. یہ بھی بڑے. ہاں جی بالکل. دیکھیں، جو آدمی غریب ہوتا ہے، بظاہر ہم اس کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، بولتے ہیں یار ان کی کیا عزت ہے، لیکن ہر ایک فیل کر رہا ہوتا ہے. بلکہ مطلب ہو سکتا ہے مطلب کہ سامنے تو ایسا نہیں ہوا کہ وہ آئینہ دیکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ایسا کیوں بنا دیا. ہمیں بھی کوئی عزت دے دیتا، جہاں جاتے ہیں ہمیں ذلیل کر دیتے ہیں. میرے ایک شاگرد تھا، میں پڑھا رہا تھا جب میں لاہور میں ہوتا تھا، حضرت بھی ہوتے تھے وہاں پر. تو میں ایسی تکبر کے اوپر بتا رہا تھا کہ بیٹا علم سے تکبر بھی آتا ہے، اس پہ ذرا تفکر کرتے رہنا اپنے قلب پہ. تو میرے شاگرد کہنے لگا کہ صاحب مجھے کبھی تکبر نہیں آ سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ میں ایک مسجد میں ہوں
وہاں پر وہ جو کمیٹی کا وہ ہے حاجی صاحب وہ آ کے اتنا ذلیل کرتا ہے روزانہ کہ مجھ میں تکبر پیدا نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو بیچارہ دبرا ہوتا ہے کہ جواب میں کچھ کہہ نہیں سکتا, اگر کہے گا تو ہم اس کو آؤٹ کر دیں گے 2 منٹ میں, اس کو ہم اتنا ذلیل کر دیتے ہیں کچھ انتہا نہیں. تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, غور کرنا چاہیے, تفکر کرنا چاہیے, اس کو معمولی سمجھ کے نظر انداز نہ کریں, ورنہ برود قیامت ہماری یہ کوتاہی فہمی یہ ہمیں معمولی بنا دے گی اور پھنس جائیں گے. مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات پر توجہ مبذول کرائی, وہ کمیٹیاں مساجد کی کہ جو علم دین سے بالکل بے بہرا ہوتی ہیں, وہ ائمہ مساجد کو, خادمین مسجد کو جو ہے بہت ہی برے لب و لہجے کے ساتھ مخاطب کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ہمیں غور کرنا چاہیے. اور لیکن ہم اپنے بڑے کے آگے تو بالکل ایسے سرنڈر کر دیتے ہیں, جناب آپ نے ہوگے کوئی مسئلہ نہیں, انسان سے ہو جاتا ہے. لیکن جب دیکھا آپ نے آپ کا کوئی ماتحت ہے یا آپ سے کمزور ہے, پھر آپ میں وہ چیز نظر آتی ہے کہ جس کے لیے انتہائی مذمت جس کی آئی ہے اور وہ لہجہ اختیار کر لیا جاتا ہے. بہرحال ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ تو مزید اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور ان حضرات سے پیغامات بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب, آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں. آج حقوق العباد پر بات ہو رہی ہے اور بندوں کے جو بندوں پر حقوق ہیں اس پر علامہ لیاقت حسین نظری صاحب سے میں یہ جاننا چاہوں گا. حضرت اس پر کچھ روشنی ڈالیے. دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں, بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث پاک ہے کہ حق المسلم علی المسلم خمسن, ایک جگہ خمسن آیا اور ایک جگہ ستن آیا, 5 حقوق ہیں اور 6 حقوق کا ذکر فرمایا. ایک فرمایا کہ اگر ایک مسلمان سلام کرتا ہے تو رد السلام, اس سلام کا جواب دینا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, فرمایا یا تو اتنا دے دو یا اس سے بہتر جو ہے جواب تم دو. اسی طرح فرمایا کہ اگر اسے چھینک آتی ہے تو تشمیت العاطس, اس چھینک کا جواب دینا. اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے تو یرحمک اللہ کہنا, اس کا جواب دینا اپنے بھائی کا. فرمایا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اسی طرح فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو عیادت المرید, فرمایا اپنے اس مسلمان بھائی کی عیادت کرنا, چاہے گھر میں کریں ہسپتال میں کریں, اور اس مشکل گھڑی کے اندر اس کی دل جوئی کرنا, یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اسی طرح فرمایا کہ اگر وہ تمہیں دعوت پر بلائے تو اجاب الدعوت ہی, اس کی دعوت کو قبول کرنا, خاص طور پہ ولیمے کی دعوت ہو. اس کے اندر بس تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر اس دعوت کے اندر خلاف شرع چیز ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ وہاں جائیں گے اور آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے, تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھیں جی مسلمان کا حق تھا, آپ کو دعوت پہ بلایا تھا, آپ کیسے آدمی ہیں جی, اتنے بڑے علامہ صاحب نے آپ نے ہماری دعوت قبول نہیں کی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اب جو ہے کسی بھی مخلوق کی کوئی دل جوئی نہیں ہے, دل جوئی اس کے اندر ہے کہ اللہ رسول کی نافرمانی نہ ہو. فرمایا کہ اگر آپ کو دعوت پہ بلاتا ہے تو آپ نے اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے, چاہے امیر ہے, چاہے غریب ہے, چاہے کیسا بھی ہو. اور فرمایا کہ اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اتباع الجنائز, فرمایا کہ جنازے کی اتباع کرنا, اس کے ساتھ چلنا, فرمایا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کر, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اسی طرح فرمایا کہ اگر وہ مشکل کے اندر ہے تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کی حاجت کو پورا کرے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ, فرمایا جو کسی مسلمان کی حاجت پوری کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کے کئی حاجات کو پورا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. جو کسی کی مشکل کو دور کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے اس کی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے. بے شک بے شک. اسی طرح فرمایا کہ ایک مسلمان پڑوسی اگر ہے تو فرمایا اس پڑوسی کے اور زیادہ حقوق بڑھ جاتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آتے رہے اور آ کر مجھے پڑوس کا حق بتاتے رہے, مجھے ایسا لگا کہ وراثت کے اندر بھی کہیں حق نہ ڈال دیں اور وراثت کے اندر بھی حصہ نہ شامل کر دیا جائے. اسی طرح ایک مسلمان ہے, فرمایا کہ تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. ہم چاہتے ہیں کہ یار کسی دکان پر جائیں, کوئی ہمیں چیٹ نہ کرے, کوئی فراڈی نہ ملے, لیکن ہم بھی اپنے آپ کو کم سے کم معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر ایسا بنا کے پیش کریں کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, ہم کسی کے ساتھ چیٹ نہ کریں. فرمایا کہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہوتا ہے, اس کو پورا کرنا لازم ہے. کیا اچھی بات کی. اچھا پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت سے لوگ نماز روزہ وغیرہ کی تو بڑی ترتیب رکھتے ہیں, لیکن وہ حق تلفی کرتے ہوئے مفتی صاحب نظر آتے ہیں. تو اس حوالے سے فرمائیے گا. اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ حق تلفی تو نہیں کرتے لیکن نماز روزے سے بالکل ہی دور نظر آتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. میں چاہتا ہوں مختصراً اس پر روشنی ڈالیے گا.
تعالیٰ کے حکم کے اعتبار سے تو ان دونوں طرح کے معاملات میں اشتراک ہے کہ دونوں اللہ ہی کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کی جو بندے اللہ کے جو بندے پر حقوق ہیں اس کی عبادت کے اعتبار سے، یعنی بندے کا جو رب سے تعلق ہے اس سلسلے میں، اور وہ بھی اللہ کا حکم ہے. اور اسی طرح سے جو بندوں کے آپس کے معاملات ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایات جاری فرمائی ہیں، تو اس اعتبار سے تو اشتراک ہے. تو یہ ان میں کوئی ایسا ٹکراؤ نہیں ہے جو یہ فرق کرنے والے بعض اوقات کر لیتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی عبادات بھی لازم کی ہیں، تو اس میں ہر عبادت کا اس اعتبار سے تو اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے ہی برابر ہیں. لیکن مالی عبادت، بدنی عبادت اور دونوں کا مجموعہ، ان کی تاثیریں مختلف ہوتی ہیں. جیسے جو روزہ ہے وہ ہمدردی کے جذبات بھی بیدار کرتا ہے کہ جب انسان خود بھوکا رہتا ہے تو دوسرے کے بارے میں احساس پیدا ہوتا ہے. اسی طرح سے مالی صدقات وغیرہ وہ انسان کے اندر سے ہرس اور لالچ کو جہاں ختم کرتے ہیں، وہاں دوسرے کی مدد کا جذبہ بھی ابھارتے ہیں. تو یہ عبادات جو ہیں وہ انسان کے اندر مختلف عبادات مختلف طرح کے اثرات رکھتے ہیں. تو بعض حصے کو لے لینا اور بعض کو چھوڑ دینا یہ درست رویہ نہیں ہے. جو خالق کائنات نے معیار مقرر فرمایا ہے اس کو قبول کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ روزہ نماز کی پابندی کر رہا ہے اور لوگوں کی حق تلفی کر رہا ہے، تو یہ روزہ نماز کی پابندی کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو کر رہا ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کا عمل تو یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے. اور اگر عبادت تو وہ ہے جو انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے. تو عاجزی اور انکساری تو پیدا نہیں ہو پا رہی، بلکہ یہ عجب اور خود پسندی اور تکبر میں مبتلا ہو کر دوسروں کو حقیر جانے، تو یہ آخرت میں جو ہے اس کے لیے خسارے کا باعث ہوگا. اور وہ شخص کہ جو صرف خدمت خلق ہی کو سب کچھ سمجھے کہ میں نے یہ کر لیا تو سب کچھ کر لیا، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی خیر ہے، تو وہ بھی خسارے میں ہے. یہ بعض اوقات اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ کسی بدکار عورت نے کسی کتے کی جان بچا لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا. تو اس سے یہ استدلال کرنا کہ معاذ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کے فرائض اور عبادات کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اس طرح کے اعمال اور خلق خدا پر مہربانی اور رحمت کرنا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا زبردست ذریعہ اور سبب. بہترین. یہ جو تفاوت تھا ہماری رویوں میں اس پر بھی بات ہوگی. مفتی صاحب کنکلوژن کیا پیش کیجیے گا حقوق العباد کے حوالے سے؟ بہت ہی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پرمغز گفتگو ہوئی. اس میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین جی آپ نے اشارہ کیا تھا انٹرو میں کہ علم اور معرفت دو چیزیں ہوتی ہیں. کسی چیز کا اجمالی طور پہ ہمیں اس کا علم حاصل ہو، اس کو صرف علم سے تعبیر کرتے ہیں، اور گہرائی سے ہر پہلو کے بارے میں ہم جان لیں اس کو معرفت کہتے ہیں. حق العبد کے سلسلے میں بھی معرفت تامہ ضروری ہے کہ جتنے ہمارے اطراف میں لوگ ہیں جن سے ہمارا تعلق ہے، کس کا کیا مجھ پر حق ہے اور اس کے سلسلے میں مجھ پر کیا چیز فرض ہے، اس کا علم حاصل کریں. اسی سے پتہ چلے گا کہ اس کے بعد احتساب کا درجہ آتا ہے کہ میں نے زندگی میں ماضی میں کیا کوتاہیاں کی اور ابھی کیا کر رہا ہوں. تبھی تو وہ تدارک کر سکے گا. جب معلوم ہی نہیں ہوگا تو وہ تو وہی جیسے ابھی بتایا کہ کوئی بچوں کی شادی کر دی، مسجدیں بنا دی، تو کہتا ہے میری کیا غریب تھا، میں تو بہت وہ کچھ کر لیا ہے، بلکہ حسین سہانے خواب سوچے گا وہ. لیکن خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ نیکیاں بروز قیامت نکل جائیں. تو میں تمام اپنے دیکھنے والے بھائی بہنوں کو عرض کرتا ہوں کہ آپ علم کی طرف آئیں اور ان کا علم سیکھیں، پھر اس کی روشنی میں احتساب اور اسی کی روشنی میں اپنے آنے والی نسلوں کی تربیت بھی. کیا کہنا ہے. میں مفتی محمد آصف صاحب آپ کی تشریف آوری کا اور علامہ لیاقت حسین نظری صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا. آپ تشریف فرما رہے اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سرپرستی فرماتے ہیں رحمت سحر میں، ابتدا سے لے کر ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اگلے سیگمنٹ میں بھی ہوں گے جو کہ اظہار عقیدت کا حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا. اس کے بعد اذان فجر کا وقفہ ہوگا اور اس کے بعد آپ کے مسائل اور ان کا حل جو ہے وہ جس میں آپ کے ہم لائیو سوالات لیتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی لیں گے. اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے لائیو سوالات کے جوابات کے لیے یہاں تشریف فرما ہوں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. اگلا سیگمنٹ ہے اظہار عقیدت. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے